أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فضلة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله العظيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے سوال کروایا تھا جب مکہ کے کچھ لوگ یہودی علماء کے پاس پہنچے اور اسے یہ بات بتائی کہ بھئی ہمارے وہاں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا آخری نبی کہتے ہیں، آپ کو جو صاحب کتاب ہے ہم تو جاہل ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم، آپ صاحب کتاب ہے، پیغمبر کو ماننے والے ہیں، آپ کے پاس آسمانی کتاب ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا کچھ آپ کی کتاب میں اس طرح کا تذکرہ موجود ہے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ صاف طور پر جواب دیتے کہ ہاں ہماری کتابوں میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر پیدا ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، جو ان کی کتابوں میں باقاعدہ تحریر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں بتایا تھا، واضح کیا تھا، پھر پیغمبروں نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر اسے عہد بھی دیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر آ جاتا ہے تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے، اور جب وہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرے گا تو تم اس کا ساتھ دو گے۔ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم ایسا کریں گے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر آیا، اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہ خود بھی منتظر تھے، آخری پیغمبر کے یہ خود منتظر تھے، اور جب اس طور پر واضح ہوتا ہے یا معلوم ہوتا ہے کہ جب ان سے کسی کی جنگ ہوتی تھی، کافروں سے جنگ ہوتی تھی، تو یہ کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے آج ہمارا کوئی قائد نہیں ہے تو ہم کو جو بھی چاہے کر لو، جس طرح سے چاہے زیادتی کر لو، مار لو، قتل کر لو، ایک اللہ کا آخری پیغمبر آنے والا ہے، وہ آ جائے کہ اس کی قیادت میں ہم تم سے جنگ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم کامیاب ہوں گے اور تم مغلوب ہوں گے، ہم غالب ہوں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن نے خود کہا کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا، جب وہ منتظر نبی آ گیا جس کے انتظار میں یہ تھے اور جس پر ان کا بڑا وہ تھا اور جس سے برکت حاصل کرتے تھے، جب وہ نبی آ گیا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو اس نبی کے متعلق بجائے اس کے کہ جو مکے سے وقت گیا تھا اس سے کہتے ہیں ہاں بھائی ہمارے وہاں کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے اور یہ نشانیاں ہیں، دیکھ لو، اگر وہ نشانیاں ملتی ہیں تو ان کو نبی مان لو۔ یہ نہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ 3 سوال ان سے کر لو، اگر وہ تینوں سوال کے جواب دے دیتے ہیں تو پیغمبر نہیں ہے، تینوں سوال کے جواب نہیں دیتے ہیں تو پیغمبر نہیں، اور 2 سوالوں کے جواب دیتے اور 1 کا نہیں دیتے پیغمبر ہے۔ پہلا سوال تو انہوں نے یہ دیا ان کو کہ ان سے یہ پوچھنا کہ وہ چند نوجوان پچھلی قوم کے جو کسی غار میں چلے گئے تو ان کا کیا واقعہ ہے، کیا قصہ ہے۔ دوسرا سوال یہ کرنا کہ وہ کون سی ہستی ہے یا وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس نے مشرق و مغرب کی سیر کی یعنی پوری دنیا کی سیر کی۔ اور تیسرا سوال یہ کرنا کہ روح سے متعلق کیا بات ہے، روح کیا چیز ہے۔ چنانچہ یہ تینوں سوال کا جواب لے کر آئے، تینوں سوال لے کر آئے اور نبی سے یہ پوچھا گیا۔ نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے کل بتا دیں گے۔ تو وہ اتفاق ہوا کہ تقریباً 15 دن کے بعد وحی آئی اور نبی کو تنبیہ کی گئی کہ دیکھیے کبھی بھی کوئی بات اس طرح کی ہو آپ کو بعد میں کرنا ہو تو انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیا کیجیے، اس کے بعد کریے تو ہم انشاءاللہ یہ کام کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اس طرح سے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم کل کر دیں گے، پرسوں کر دیں گے، کیونکہ نبی نے یہ بات کہی تھی کہ کل ہم بتائیں گے،
انشاءاللہ اگر لفظ نہیں کہا تو 15 دن کی بات نہیں آئی تھی اور اس کو تنبیہ کر دی گئی. اس کا فیصلہ اسی میں آئے گا آگے. اللہ تعالیٰ نے 2 سوالوں کے جواب تفصیل سے دیے. ایک غار والوں سے متعلق جس کے سلسلے میں یہ صورت باقاعدہ پوری نازل کی گئی اور یہ پوری صورت ایک ہی وقت میں نازل کی گئی. اور دوسرا کہ کس نے مشرق و مغرب کی سیر کی ذوالقرنین، ان کے متعلق بھی اسی صورت میں 16 پارے میں بتایا گیا. اور روح سے متعلق اجمالی جواب دیا گیا کہ یہ ہمارے پروردگار کا حکم ہے. بس اتنا کہہ کر خاموشی اختیار کی گئی. یہ غار والوں سے متعلق اس میں کلام کیا گیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، ان کی بڑا تعریف کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ کس طرح سے وہ غار میں پہنچے تھے. تو پہلے کی آیات میں یہ بات آئی کہ جو غار والے لوگ تھے وہ ہماری نشانیوں میں سے، ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہے کہ انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی تھی اور اس لیے پناہ لی تھی کہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے تھے. وقت کا جو بادشاہ تھا وہ دین کا یعنی اسلام کا دشمن تھا، وہ کافر تھا، بت پرست تھا. وہ چاہتا یہ تھا کہ سب اسی کے مذہب پر رہیں، سب بت پرستی کریں. اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو توفیق دی، حالانکہ یہ بھی اسی میں تھے پہلے. وہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کیونکہ ان کا مذہبی دن تھا یا کیا تھا، اس میں سارے کے سارے لوگ نکلے اور ایک جگہ تماشا، کوئی کھلا میدان تھا، وہاں تماشا ہو رہا تھا. وہ بت جو خاص ان کا تھا وہ بت رکھا ہوا تھا، لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے، چڑھاوے چڑھا رہے تھے، جو کچھ بھی تماشے کرتے وہ سب کر رہے تھے. یہ سارے نوجوان بھی وہاں پر تھے، تماشا دیکھ رہے تھے. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ اپنے ہاتھوں سے بنایا گیا بت اور اب اسی کی یہ پوجا کر رہے ہیں. یہ بات تو عقل میں نہیں آتی. جس نے دنیا بنائی ہے اس کی عبادت ہونی چاہیے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. یہ غلط طریقہ بالکل. ایک نوجوان مجمع سے پورے نکلا اور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا. دوسرے نوجوان کے دل میں بھی یہی بات آئی. یہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اسی کے آگے جھکے جا رہے ہیں، اسی کی عبادت کر رہے ہیں. وہ نوجوان مجمع سے نکلا اور جا کے وہ بھی درخت کے نیچے، اسی درخت کے نیچے پاس میں بیٹھ گیا. اس طرح سے 3 نوجوانوں کا اس میں ملتا ہے کہ 3 نوجوان نکلے جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. حالانکہ خود اس میں ہے کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. تو صحیح تعداد تو کہیں نہیں ملتی ہے کہ کتنے لوگ تھے جو غار کے اندر گئے تھے. لیکن بس یہاں پر جو روایت ملتی ہے تاریخی اعتبار سے اس میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ یہ تینوں نوجوان جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، لیکن کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے. تینوں خاموش اپنی جگہ ہے. اور خاموشی اس لیے اختیار کی ہوئی تھی کہ اگر ہم نے اپنے عقیدے کے متعلق ظاہر کیا تو ایسا نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کوئی جا کے مخبری کر دے بادشاہ کے پاس. ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر یہی سوچ رہا تھا. لیکن کافی دیر ہو گئی، کوئی کسی سے بول نہیں رہا، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، بس خاموش تینوں بیٹھے ہوئے. تو ایک نوجوان نے کہا کہ کیا بات ہے، ہم لوگ یہاں کیوں بیٹھے؟ تب ایک نے کہا کہ بھائی ہم اپنے دین، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو تماشا ہو رہا تھا ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ بالکل باطل طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے. جس نے دنیا بنائی ہے اس کی عبادت ہونی چاہیے. اس لیے ہم وہاں سے ہٹ کے کنارے آ گئے کہ بھئی ہم تو اس میں شریک نہیں ہو سکتے. تو دوسرے نے کہا یہی میرے بھی دل میں بات آئی ہے، تیسرے نے کہا یہی میرے دل میں بھی بات آئی. اس طرح سے اب وہ تینوں دوست بن گئے. تینوں ایک دوسرے کے ہم خیال چکے تھے. تینوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ اس مجمع سے الگ ہو گئے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اس مشرک قوم سے، بت پرست قوم سے الگ کیا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی کس طرح سے اپنے اس عقیدے کی حفاظت کی جائے. بادشاہ کو معلوم، اچھا یہ شہزادے بھی تھے، بادشاہ کی اولاد میں تھے، یہ ان کے جسموں پر بہترین قسم کی پوشاک تھی کہ شہزادوں کے محل میں رہنے والے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ان کے دلوں میں بات ڈالی، ان کے دل میں ایمان پیدا ہوا. اور یہ اس وقت کے اعتبار سے عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 475-76 سال کے بعد کا واقعہ ہے کم و بیش. تو یہ اس دین کے اعتبار سے ہے کہ اس وقت جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو صحیح طور پر مانتے تھے وہ اپنے وقت کے سچے پکے مسلمان تھے اور موحد تھے. جیسے ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے مسلمان ہیں، ویسے ہی وہ لوگ بھی اس وقت کے اعتبار سے مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہونے والا تھا. ایسے ویسے نہیں تھے. تو ان لوگوں نے یہ سوچا، آپس میں طے کیا کہ بھئی ایسا ہے کہ اب
بادشاہ کو پتہ چل گیا تو پھر ہم لوگوں کی خیر نہیں ہے، یا تو ہم لوگوں کو مجبور کیا جائے گا کہ اسی دین میں پھر پلٹ آؤ، یا پھر مار دیا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب غیر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی غار میں چلتے ہیں، وہاں ہم لوگ اب اللہ کی عبادت کرتے ہیں بس۔ تو تینوں کی تینوں اس غار کے اندر چلے گئے، جو بعض لوگوں نے غرداتا میں کہا ہے غار تھا، بعض لوگوں نے کہا روم کے شہر میں تھا، بعض لوگوں نے اور بھی دوسرے علاقوں کا نام لیا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ بہرحال یہ ہے کہ غار کے اندر وہ گئے اور انہوں نے وہاں عبادت اپنے طور پر شروع کی۔ بادشاہ کو معلوم ہوا، جو کہ شہزادے تھے، بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ تینوں نوجوان غائب ہیں اور تینوں شہزادے غائب ہیں۔ پتہ لگایا گیا، کسی نے کچھ مخبری بھی کر دی تھی، ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو عبادت کا طریقہ ان کا دوسرا تھا۔ قوم کا جو عبادت کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ بت کی پرستی کرتے، ان کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ اس وقت کے اعتبار سے جو بھی نماز کا طریقہ رہا وہ نماز پڑھتے ہوئے تھے، کچھ ممکن ہے کہ ان کے پاس صحیفہ ہو یا انجیل وغیرہ، اس کی تلاوت کرتے ہوئے جو بھی عبادت۔ تو اس نے جا کے بادشاہ سے کہہ دیا، تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بادشاہ نے ان چیزوں کو بلوایا اور اس نے ان لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر وہ کہا کہ نہیں، اپنی ملت میں لوٹاؤ، اپنے دین میں لوٹاؤ۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پختگی پیدا کر دی اور ایمان پر ایسا ثبات ان کو عطا کر دیا کہ انہوں نے اس ظالم بادشاہ سے یہ بات کہی کہ اب ہم لوٹ نہیں سکتے، اور بلکہ صرف یہی نہیں، قوم کو بھی دعوت دی اور بادشاہ کو بھی دعوت دی۔ تو بادشاہ نے پھر اسے سخت ناراضگی کا معاملہ کیا اور ان کی پوشاک لی، اتارو یہ سب شاہانہ لباس جو ہے تمہارا اتارو، تو لے لیا اور ان کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا فی الحال وقتی طور پر کہ چونکہ تم شہزادے ہو، شاہی خاندان سے تمہارا تعلق ہے، لہٰذا تم کو فی الحال قتل نہیں کیا جاتا، تم کو 2 دن 3 دن سوچنے سمجھنے کی مہلت دی جاتی ہے، تم سوچ سمجھ لو، غور کر لو، ورنہ پھر تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب بادشاہ کا یہ فیصلہ تھا اور بادشاہ پر اپنے فیصلہ پہ چلا گیا، یا وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ مناسب نہیں ہے، یہاں سے اب بھاگ لینا ہی مناسب ہے، یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ اس طرح سے پھر وہ غار کے اندر گئے اور انہوں نے وہاں پر اپنے آپ کو بالکل گویا قید کر لیا۔ انہیں کا یہ قصہ ہے، تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر وہ ایمان لائے تھے، اس ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو شرک و بت پرستی سے بچانے کے لیے وہ وہاں چلے گئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب پوچھا گیا تو اللہ نے کہا کہ نحن نقص علیک نبأہ بالحق، ہم بالکل صحیح ان کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم یہ کون لوگ تھے، کیسے تھے اور کیا تھا، اور معاملہ کیا تھا، کیوں گئے تھے غار میں، آپ نہیں جانتے، ہم آپ کو اس قصے کو پورے طور پر بالکل صحیح بتاتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہ بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اپنے وقت کے مواحد تھے، اپنے وقت کے مسلمان تھے، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وہ الگ کر دیا تھا قوم سے اور ملک سے۔ وزدناہم ھدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ جب وہ ایمان لائے تو اضافہ اس طور پر کیا کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا، ان کے دلوں کے اندر مضبوطی پیدا کر دی، یعنی وہ اس عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جم گئے اور ان کے اندر یہ طاقت پیدا ہو گئی کہ وقت کے بادشاہ کو انہوں نے جواب دے دیا، وقت کے بادشاہ سے وہ ڈرے نہیں تھے۔ اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی حیبت اور عظمت ان کے دل میں اتنی چل گئی کہ وہ وقت کے بادشاہ سے گویا مقابلے پر آ گئے۔ مقابلے سے مراد ہے کہ اس سے صاف کہہ دیا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بت پرستی میں مبتلا ہوں، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں، اور جس دین کو ہم نے مانا اب اس دین کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، پختہ کر دیا۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے اور بات کرنے کے لیے، جب بادشاہ نے اسے روحوں کو الٹیمیٹم دیا اس کے لیے کہ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ پروردگار ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جو زمین و آسمان کا رب ہے وہ ہمارا رب ہے، یہ بت اور یہ دیوی دیوتا یہ ہمارے رب نہیں ہے، ہم ان کو نہیں مان سکتے ہیں۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ اب کسی کو معبود کی حیثیت سے نہیں پکار سکتے۔ اب تک جو کچھ کیا وہ کیا، اب تک ہم بھی دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکتے رہے، اب تک ہم بھی ان کی عبادت اور پرستش کرتے رہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق عطا کی کہ ہم اس کو ماننے والے، اس کو پہچاننے والے بن گئے، لہٰذا اب اس کو چھوڑ کر ہم کسی کو بھی نہیں پکار سکتے۔
ہم کسی کو بھی اپنا معبود نہیں سمجھ سکتے. لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ایسا ہم کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اب ان کو پکارتے ہیں یہ دیوی ہے وہ دیوتا ہے یہ معبود ہے وہ معبود ہے فلاں یہ، اس طرح سے اگر ہم کرتے ہیں لقد قلنا اذا شططا، تو ایسی بے عقلی کی بات ہوگی کہ جس کا کوئی جواب نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں. عقل مندی کی بات یہ ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اسی کی اطاعت اور اسی کی عبادت کی جائے، اور بے عقلی کی بات یہ ہے کہ اس پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر ان کے آگے اور بالخصوص اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسمے، ان کو خدا کا اور بھگوان کا اور دیوی دیوتا کا درجہ دیا جائے اور ان کی عبادت کی جائے. یہ بالکل بے عقلی کی بات ہے، یہ کہیں سے بھی عقل میں نہیں آتی یہ بات. ہاں اولئک قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم، اب یہاں سے دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو، یہ ہماری قوم ہے کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر بے شمار اپنے معبود بنا لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو معبود بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے مسائل کو حل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کے جینے کا اور رہنے کا سامان کیا، ان تمام چیزوں کو فراموش کر دیا. یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ ہاں اولئک قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، اس اللہ کو چھوڑ کر یہ بے شمار معبود بنا بیٹھے، بے شمار خدا انہوں نے بنا لیے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر واقعتاً یہ خدا ہے، واقعتاً یہ معبود ہے، ان کے اندر معبود بننے کی صلاحیت ہے، تو پھر یہ دلیل کیوں نہیں لے آتے؟ یہ لوگ دلیل لائیں کہ ہاں یہ معبود ہے، انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، خود ان کو ہی پیدا کیا، زمین آسمان کو چھوڑ دیں. کوئی چھوٹی سی چیز بتا دے کہ انہوں نے پیدا کی، ان کی اپنی بنائی ہوئی، کوئی دلیل تو دے. جبکہ توحید پرستوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سلسلے میں دلیلیں، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو جس خوبصورتی کے ساتھ یہ نظام دنیا کا چل رہا ہے ہرگز نہیں چل سکتا تھا. وقت پر دن کا آنا، وقت پر دن کا جانا، رات کا آنا، صبح کا نمودار ہونا، سورج کا اپنے وقت پر نکلنا، اپنے وقت پر ڈوبنا، چاند کا اپنے وقت پر نکلنا اور ڈوبنا، اور اسی طرح سے ستاروں کا معاملہ اور اسی بے شمار ساری چیزیں ہیں. یہ ایک خدا کے ماتحت تو خوبصورتی کے ساتھ چل سکتی ہے، لیکن دو یا دو سے زیادہ خداؤں کے ماتحت ہو کر یہ بالکل نہیں چل سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتا، کوئی اور بھی خدا ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درم برہم ہو جاتا، سارا بگڑ کر رہ جاتا، دونوں آپس میں ٹکرا جاتے، ٹکرا کر پاس پاس ہو جاتے. نہ سورج اپنے وقت پہ نکل پاتا، نہ چاند اپنے وقت پہ نکل پاتا، نہ دن اپنے وقت ہو پاتا، نہ رات اپنے وقت ہو پاتی، کہیں کوئی نظام نہیں کر پاتا، سب برباد ہو کر رہ جاتا. جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی اس کائنات کو چلا رہا ہے وہ نہیں رہ سکتا تھا. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو چل رہی ہے یہ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی چابی بھر دی گئی ہو، جس طرح سے گھڑی میں چابی بھر دی گئی تو جب تک اس میں چابی ہے گھڑی چلتی رہے گی، سوئیاں چلتی رہے گی. تو گھڑی کی طرح سے یہ کائنات نہیں چل رہی ہے، بلکہ ایک بند گھڑی ہے، اس کو آپ اس کی سوئیوں کو آپ اپنی انگلی سے حرکت دیتے رہیں. جب تک آپ کی انگلی ان سوئیوں کو حرکت دیتی رہے گی وہ گھڑی کی سوئیاں حرکت میں رہے گی، چلتی رہے گی. اور جیسے ہی آپ انگلی کو ہٹائیں گے حرکت بند ہو جائے گی، سوئیاں رک جائیں گی. ٹھیک اسی طرح سے یہ کائنات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان اپنے اعتبار سے، یہ نہیں کہہ رہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ انگلی سے چلا رہا ہے، لیکن ایک سمجھانے والی مثال بتانے والی کہ اللہ تعالیٰ گویا اپنی انگلی سے کائنات کو حرکت دے رہا ہے، چلا رہا ہے. کہ دن کے وقت میں دن آ رہا ہے، رات کے وقت میں رات آ رہی ہے، اور سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی انگلی سے پوری کائنات کو چلا رہا ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ کی انگلی ہٹی بس کائنات وہی تھم جائے گی، پھر چلنے والی نہیں، آگے بڑھنے والی. اس طور پر اللہ تعالیٰ اپنی اس کائنات کو چلا رہا ہے. لہٰذا ربنا رب السماوات والارض، ہم اس پروردگار کو ماننے والے ہیں جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس پوری کائنات کا رب ہے. اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ ان کے دیوی دیوتا، ان کے معبود یہ بھی خدا کے ساتھ شریک ہے یا یہی سب کچھ ہے تو پھر دلیل لا کر دیں. ہمارے پاس تو دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں، لیکن ان کے پاس اگر دلیل ہے تو بے دراز ہے تو نہیں. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگائے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا کہ ہم نے اکیلے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، ہم نے اکیلے زمین کو بنایا، ہم نے اکیلے آسمان کو بنایا، اور اسی طرح سے سمندر، پہاڑ اور دریا اور یہ اور وہ جتنی بھی چیزیں ہم نے اکیلے اپنے دم پر بنایا ہے.
ہم نے کسی کی مدد نہیں لی ہے، کسی کا سہارا نہیں لیا ہے، کسی کو بلایا نہیں ہے، کسی کو مشورہ نہیں کیا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ بھی خدا کے ساتھ شریک ہے، یہ بھی خدا کے ساتھ شریک ہے، یہ ان کے پاس خدا کا فلاں ڈپارٹمنٹ ہے، فلاں ان کے پاس خدا کا فلاں ڈپارٹمنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہوتا ہے ان کو یہ محکمہ دے دیا، ان کو وہ محکمہ دے دیا. کہاں کی بات ہے، کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جھوٹ میں کھلا ہوا جھوٹ ہے. اور جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا باغی اور نافرمان کوئی نہیں ہو سکتا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب تم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، آپس میں وہ تینوں نوجوان یا جو بھی ان کی تعداد رہی ہے وہ آپس میں بات کریں جب تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنی قوم سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر دیا. وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن چیزوں کی یہ پرستش کر رہے ان سے بھی تم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. إِلَّا اللَّهَ، سوائے اللہ. تو تم اللہ کو تو نہیں چھوڑ سکتے، تم تو اللہ کی طرف آئے ہی ہو، تو اس کو کیسے چھوڑ سکتے؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کو بہرحال وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے. اور اسی لیے بات کہتے ہیں کہ کفر کی تاریخ میں ایسا کوئی دن یا ایسا کوئی لمحہ نہیں ملتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا انکار انہوں نے کیا ہو. اللہ تعالیٰ کا انکار کبھی نہیں کیا. ابو لہب جیسا یعنی سختگیر کافر، ابو جہل جیسا سختگیر کافر، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا. یہ خود اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے تھے. قرآن میں ان کی بات بتاتی ہے کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم جو لات اور منگول اور اسحاق اور نائلہ اور یہ اور وہ جتنے بھی ان کے اپنے معبود ہیں، ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہماری سفارش کریں گے اور ہمارے گناہ بخشوا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا تصور تھا ان کو، لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے یا جس طرح سے اللہ تعالیٰ ماننے کا مطالبہ کرتا ہے اس طرح سے وہ نہیں مان رہے، اس لیے وہ کافر کہلائے. اگر اس طرح سے مان لیتے تو پھر کفر کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا. تو اب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو لگا دینا یہ قطعی طور پر غلط. انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ جب تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور ان تمام معبودوں کو کہ جن کی یہ پرستش کرتے ہیں ان سے بھی تم نے علیحدگی اختیار کر لی سوائے اللہ کے، کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف آ گئے اس کی عبادت اور بندگی کے لیے. فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر ایسا کرو ایک غار میں پناہ لے لو. اب شہر میں تمہاری بھی جگہ نہیں، شہر میں اگر تم رہو گے تو تمہارے لیے یہ دو راستے ہیں، یا تو تم کو مجبور کیا جائے گا کہ تم پھر اپنے باپ دادا کے دین پر چلے آؤ، یعنی بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ تم سے، اور یا پھر دوسرا یہ کہ تم کو تمہارا قتل کر دیا جائے گا جیسا بادشاہ کہہ چکا. لہٰذا اب یہی ایک راستہ ہے بچنے بچانے کا کہ اپنے آپ کو کسی غار میں قید کر لو، وہی بس رہو اور بالکل کنار کشی اختیار کر لو. یہی سے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب حالات اتنے بگڑ گئے تو انبیاء کرام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ پھر ایسے موقعوں پر کنارہ کشی ہی اختیار کر لیتے تاکہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی جا سکے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی سلامتی ایمان کے ساتھ انسان پہنچ سکے. فاہو کا تو غار کی پناہ لے لو، غار میں چل کر رہو. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کو وسیع کر دے گا. یہاں جس طرح سے تم کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لیے ہوئے اللہ تعالیٰ غار میں بھی تم کو اپنی رحمتوں میں رکھے گا، وہاں بھی تمہارے لیے کارسازی کا معاملہ کرتا رہے گا اور تمہارے کام کو بناتا رہے گا. وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں پیدا کی جائیں گی. یہ مت سمجھ رہا کہ وہاں کھانے کو کون دے گا، پہننے کو کون دے گا، یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا، سب کام اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان کرتا چلا جائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے انتظامات کر دیے ان کے لیے. وَتَوَشَّمْ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی انتظامات میں سے کہ اے مخاطب تم دیکھو ذرا سورج کو کہ وہ نکلتا ہے یہ جگہ سے، لیکن جب ان کے غار کے قریب پہنچتا ہے یعنی ان کے غار کے اوپر سے گزرتا ہے تو اس انداز سے گزرتا ہے کہ جب صبح نکل رہا ہوتا ہے تو ذات الیمین داہنی طرف جھک جاتا ہے کہ ان کے اندر یعنی غار کے اندر روشنی نہ پہنچنے پائے، دھوپ نہ پہنچنے پائے، کیونکہ دھوپ پہنچے گی تو کپڑا بھی خراب ہوگا، جسم بھی خراب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو قدیم تعریف کر دی تھی، وہ سو گئے تھے، لیکن سونے کی بھی ایک عجیب کیفیت تھی ان کی جو آگے بتائی جائے گی. تو جب سورج نکلتا ہے اس انداز سے نکلتا ہے کہ غار کے منہ پر دھوپ تو پہنچتی ہے لیکن غار کے اندر نہیں جاتی ہے، وہ داہی طرف چھپ جاتا ہے تاکہ ان کو دھوپ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ ان کے کپڑوں کو کسی قسم کا نقصان ہو نہ ان کے جسم میں.
وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ ڈوبتا ہے تو اس وقت وہ بائیں طرف جھک جاتا ہے، بائیں طرف کٹ کے نکل جاتا ہے تاکہ ان کے غار کے اندر روشنی میں جائے۔ یہاں سے بعض لوگوں نے یہ کیا کہ غالباً ان کے غار کا جو دہانہ تھا، یعنی دروازہ کہہ لیجیے، منہ کہہ لیجیے، وہ شمال جانب تھا۔ ہو سکتا ہے شمال جانب ہو، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جنوب کی جانب ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود ان کی اپنی کرامات ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ان کے سلسلے میں ظاہر کی جا رہی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے انتظام ہی اس طرح سے کر دیا ہو۔ کئی احتمالات ہیں کہ ان کی کرامات اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اپنے وقت کے اعتبار سے ولی تھے اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی کرامت اس طرح کو ظاہر کی کہ سورج نکلتا ہے تو اس انداز سے نکلتا ہے کہ ان کے غار کے اندر دھوپ نہیں جاتی تاکہ دھوپ سے پریشان نہ ہو، کپڑے نہ خراب ہو، یہ نہ ہو، اور جب ڈوبتا ہے تو بھی وہ دھوپ نہیں جاتی ان کو۔ ہمارے آپ کے گھروں کی کھڑکی دروازہ اگر اس طرح سے ہے تو دھوپ اندر ضرور آتی ہے، ڈوبنے کے وقت دھوپ بالکل سے آ جائے گی۔ دروازہ یا کھڑکی نکلنے کی جگہ کی طرف ہے تو ادھر آئے گی روشنی، دھوپ آ جائے گی۔ لیکن وہاں اگر سامنے کی جانب تھا بھی دروازہ یعنی منہ غار کا تو بھی روشنی، مطلب وہ گرمی تھوڑی بہت تو پہنچتی تھی لیکن دھوپ اندر نہیں پہنچتی تھی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اندر کھلے میدان میں گویا اندر کافی کشادگی تھی تو وہیں پر اپنے پڑے ہوئے تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے لیے انتظامات کیے۔ ظاہر کے اعتبار سے کچھ نہیں، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی پردہ ہے کہ دھوپ سے روکو، کسی قسم کی کوئی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا یہ بندوبست کیا کہ دھوپ ان تک نہیں پہنچ سکتی، بس دھوپ کی حرارت تھوڑی بہت پہنچ جائے جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اور وہ لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں دیتا جا تاکہ ایک کروٹ پر پڑے پڑے رہنے سے ایسا نہ ہو کہ زمین کا کیڑا ان کو کھانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے اندر زندگی کے آثار بھی اس انداز سے تھے، جاننے کے آثار اس طرح سے تھے کہ کوئی ان کے قریب نہ پہنچ سکتے کہ کوئی حملہ کرے، قتل کر دے، یہ سوچ کر کے سونے تلوار سے ہو سکتا ہے، بادشاہ کے آدمی آ جائے یا کوئی دشمن آ جائے قتل کرے، کہ یہ بھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ظاہر کے بنا آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ظاہر کرتا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جس کی اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دے، وہی رہنمائی پانے والا ہے، وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو پھر اے مخاطب اس کے لیے کوئی کارساز، کوئی مددگار نہیں مل سکتا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو ہدایت ملنے والی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے اس کو گمراہی ملنے والی ہے، یعنی وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے گویا طے کر دی، فلاں فلاں کو ہدایت ہوگی، اور گمراہی بھی اللہ تعالیٰ نے طے کر دی، فلاں فلاں کو گمراہ رہنا ہے، تو پھر جنت و جہنم کا مزہ کیا ہے؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو واضح کر دیا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اس کی رہنمائی کر دی، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ اس کی مرضی پر ہے کہ وہ شکر گزار بندہ بن کر آنا چاہتا ہے ہمارے پاس، یا نافرمان و باغی بن کر آنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھائے انسان کو، اور دونوں راستوں پر چلنے کا انجام کیا ہوتا ہے وہ واضح کر دیا کہ یہ راستہ ہے جو ہماری خوشنودی تک پہنچتا ہے، اس راستے پر چلو گے تو کامیاب قرار دیے جاؤ گے، جنت تمہارا ٹھکانہ، اور یہ راستہ ہے جو ہماری نافرمانی والا راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے تو ہماری نافرمانی، ہماری ناراضگی تمہارے حصے میں آئے گی، اور ایسی صورت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب انسان ان دونوں راستوں میں سے کس راستے کو اختیار کرتا ہے کہ اس کی اپنی مرضی پر چھوڑتا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے اگر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی گویا اس کو توفیق مل گئی اور اس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، اور اگر وہ غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، لہٰذا وہ اپنے بلبوتے پر وہ ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بدعملی کا خمیازہ اسی کو کیا ہے کہ انسان اپنے عمل سے گمراہ ہوگا اور اپنے عمل سے کامیاب ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا، اب انسان کی اپنے اختیار سے راستے کا انتخاب کرتا ہے، لہٰذا اس طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ چونکہ راستہ ہمیں دکھایا ہے، اختیار ہمیں دیا تھا، لہٰذا اپنے اختیار سے اگر کوئی کرتا ہے تو ہم نے ہماری توفیق سے اس کو فائدہ اٹھایا، اور اگر اپنے اختیار سے غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے تو گویا اس کو ہماری توفیق اس کی بدعملی کی وجہ سے نہیں مل سکتی، لہٰذا وہ گمراہی پڑ گیا۔
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ ان شہزادوں نے اپنے عیش و آرام کو چھوڑ دیا، جبکہ وہ جو چاہتے پا سکتے تھے، جس طرح چاہتے زندگی گزارتے، ہر طرح کی فراوانی تھی، ہر طرح کی سہولتیں تھیں بادشاہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے، لیکن ان کو اس بات کی فکر تھی کہ دنیا تو چند روزہ ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر وہاں کی تباہی ہوئی تو اس تباہی کو کوئی روکنے والا نہیں۔ دنیا کی تباہی کا تو معاملہ یہ کہ انسان یہاں پہ کتنا ستائے گا، کتنا پریشان کرے گا، جیسا کہ اس کے بعد باپ نے یا بادشاہ نے جو بھی کہا، اس نے جو کہا کہ ہم قتل کر دیں گے، اس سے زیادہ کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا کہ انسان کو قتل کر دیا جائے، انسان کو مار ڈالا جائے، جلا ڈالا جائے، جو کچھ بھی کر دیا جائے، اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کو انسان گوارا کر لے تو آخر کی زندگی اس کی بہترین زندگی قرار پاتی ہے۔ تو اس ان آیات کے ذریعے سے صحابہ کرام کو بھی یہی تلقین کی گئی، اور ان آیات کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، کہ یہ سرمایہ ہے آخرت کے اعتبار سے۔ اگر یہ سرمایہ لے کر ہم پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی ہے، اور اگر اس سرمایہ کے بغیر پہنچتے ہیں تو ناکامی کے سوا کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں رہے گی۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی خود بھی حفاظت کریں، اور اپنی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی بھی فکر کریں، کیونکہ حالات اس وقت بڑے نازک ہیں۔ ہماری آپ کی تو جیسے جیسے اب تک گزر گئی، جو باقی رہے گی وہ بھی گزر جائے گی، لیکن پھر بھی اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں، یہ ہمارے یعنی اللہ کے پسندیدہ راستے پر قائم رہ سکے گی یا نہیں، کیونکہ ہر طرف گسخانہ ہے، شہر کیا گسخانہ بن گیا ہے، اور حالات اتنے خراب کر دیے گئے ہیں کہ عقیدے کو اور ایمان کو بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر تو اللہ تعالیٰ نے پختگی پیدا کر دی، اب تک کے جو بھی عمل کرتے رہے اس کے نتیجے میں، لیکن ابھی یہ نوخیز ہے، ان کے اندر ابھی وہ پختگی نہیں آئی ہے، ابھی ان کے اندر وہ سمجھ بھی نہیں ہے کہ آخرت کیا چیز ہے اور دنیا کیا چیز ہے۔ لہٰذا ان کے بارے میں ہم کو فکر کرنی چاہیے۔ پھر یہ فکر ایسی ہے کہ جس کی باقاعدہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کی بھی فکر کرو کہ جہنم کی آگ سے تم کو کیسے بچنا ہے، اور اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرو کہ ان کو جہنم کی آگ سے کیسے بچانا ہے۔ لہٰذا ایک ذمہ داری کے طور پر ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے لیے ایمان اور عقیدے کی جو ممکن تدبیر ہو سکتی ہے کہ ایمان ان کے ریشے میں اتر جائے اور عقیدہ ان کے اندر پیوست ہو جائے، کہ کیسے ہی حالات ہوں تمام حالات میں مقابلہ کرے، ڈٹ کر رہے، ثابت قدم رہے، اور اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بھی انعام اکرام سے نوازا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنی تمام تعلیمات کا